ماں باپ کے 6 گناہ جو اولاد نہ کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان گناہوں میں شریک عذاب بن جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے حجرے مبارک میں لوگوں کو درس دے رہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے اور بیٹی کے نہ تو اچھے اعمال ہیں، نہ ہی ان کی شادی ہوتی ہے، اور وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ماں باپ کے 6 اعمال اولاد کی زندگی میں مصیبتوں اور آفات کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اعمال ہیں۔ بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجرے مبارک میں لوگوں کو درس دے رہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون روتی ہوئی آئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں میرا اکثر کہنا نہیں مانتے، وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے اس کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور نیک بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 6 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 6 عمل ایسی ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ 6 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، وہ 6 عمل ہیں۔ نمبر 1، جو ان کی اولاد کے ماں باپ سود کا کاروبار کرتے ہوں اور اسی رزق سے ان کی اولادیں کھاتی ہوں، اور یہی گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو بھی لے ڈوبتا ہے، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے کہ سود دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ نہیں، یہ کام جس گھر میں ہوتا ہے وہ تو جہنم ہے، اس گھر سے خیر کی توقع کیسے کی جاتی ہے؟ اور پھر وہی ماں باپ اپنی اولادوں کا گلہ کس منہ سے کریں جب تم نے اپنی اولادوں کو خیر کا لقمہ کھلایا ہی نہیں، اور ان کی طرف سے خیر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے اس نامراد عمل کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے توبہ کر کے اس برے اعمال سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اس اعمال میں والدین کے ساتھ ساتھ اولاد بھی شریک جرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین کو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کے چند لمحات تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ پاک اپنی برکت رحمتیں اور بابرکت رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا،
جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جہاں روزمرہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہیں یا ایک دوسرے کی غیبت اچھالتے رہتے ہیں۔ یہ اثر ان کی اولادوں پر بھی پڑتا ہے، اور یہی عمل ہے جو ماں باپ کے ساتھ ساتھ سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکیوں کے گھر میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ جو کام حرام ہو اور وہی کام ہم اپنی اولادوں کے سامنے کرتے رہیں، کیا ہماری اولادیں نیک صالح بن سکتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے سامنے یا روزمرہ کی زندگی میں پیار و محبت اور حسن سلوک سے رہا کریں۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی کرے گی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اسی لیے اس برے عمل کا نتیجہ اولاد کے مقدر پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ ان کی اولادوں کو تربیت اچھی طریقے سے ہو۔ اسی طرح آپ کی اولادیں ناظرین اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز عمل زندگی کے متعلق بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ ہوں۔ نمبر 4، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولادوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ان برائیوں یا فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر میں چلے جاتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے نہ آتے ہوں وہ گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ہمیشہ پریشانیوں، تنگ دستیوں، بلاؤں، خطاؤں کی زد میں رہتی ہیں اور شیطان کی پھیلائی ہوئی چال میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولادیں بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک بارتر ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ محترم ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے کر جا رہے تھے، پھر راستے میں ایک نابینا اصحابی بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ صحابی تو نبینا ہے، آپ نے چہرہ کیوں ڈھانپ لیا ہے؟
تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک اور حکایات یا بزرگان دین کے ایسے اعمال ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور ان باتوں پر اور ان کے اعمال کی وجہ سے ہماری اولاد نیک اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احکام پر عمل کرتی ہیں۔ میرے مسلمان بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات قابل غور ہے۔ یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں جدت کے نام پر بے حیائی اور پروان چڑھایا جائے، لہٰذا اس سے دور رہنا جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے مطابق بتایا کریں، تاکہ تمہاری اولادوں کی زندگی میں ماں باپ کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی آفت یا مصیبت نہ آ جائے۔ نمبر 5، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولادوں کے بارے میں برا سوچیں گے تو تمہاری اپنی اولادیں بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی برتر ہے اور حکمت والی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو تم دوسروں کی اولادوں کے لیے سوچتے ہو، اللہ برتر وہی تمہاری اولادوں کے سامنے لے آتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ پاک وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا تم بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ پاک وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا کہ تم نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 6، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، جیسا کہ کسی کو دھوکہ یا فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے، یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، جیسا کہ اپنے غریب ہمسائے کا حق کھا لیا، یا اس کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھا لیا، یا کسی مزدور کی مزدوری کھا لی، یہ سب حرام کام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں مرکوز ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جو بھی کسی کی بالشت بھر زمین ہتھائے گا، میں روز قیامت وہ زمین 70 ہاتھ بڑی کر کے اس کے گلے میں عذاب کا توق بنا کر پہناؤں گا۔ اسی لیے ان حرام کاموں اور برے اعمالوں سے بچنا چاہیے، تاکہ ہماری اولادوں پر بھی یہ مصیبتیں اور آفتیں ان کی زندگی میں داخل نہ ہوں۔ اللہ پاک سے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالی ہر مصیبت سے خلاصی عطا فرمائے اور ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔